بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ کافی ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو بہت سارے بے سکون، بے چین، بے قرار، مضطرب دلوں کو سکون دیتا ہے۔ لوگ دنیا میں آتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ وارے انسان تو کیسا انسان ہے، خوف خدا ہی نکال بیٹھا ہے۔ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا قبر حشر سب مذاق لگتا ہے؟ کس بنا پر لوگوں کو تنگ کرتے ہو؟ چال چلنا، رکاوٹ ڈالنا، فساد، حسد۔ ارے حسد کی کبھی تعریف پڑھی ہے؟ حسد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تقسیم جو ہر انسان کو عطا فرماتا ہے۔ تم کسی سے حسد کرتے ہو اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چیز کیوں عطا کی ہے؟ ارے تم کس کی تقسیم سے حسد کرتے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا ہے جس نے دنیا جہان کو بنایا ہے، ساتوں زمین، ساتوں آسمان، سب کا نظام جو چلا رہا ہے برابر بغیر کسی کوتاہی کے، تو کیا وہ تقسیم میں غلط ہو سکتا ہے؟ لوگوں کی زندگی خراب کر کے، تباہ و برباد کر کے کیا مل جاتا ہے؟ آخر ہم سب نے مر جانا ہے، ہم سب نے مٹی مٹی ہو جانا ہے۔ آج ہم کسی کے جنازے پہ جاتے ہیں، کسی کی موت ہو جاتی ہے تو یہ نہ سمجھا کریں کہ اس نے جانا ہے، یہ چلا گیا، وہ چلا گیا، اس کا وقت پہلے تھا، ہم نے بھی جانا ہے، ہمارا وقت بعد میں ہے۔ تو کس بنا پر آپ لوگوں کی زندگیوں کو تنگ کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں واضح فرما دیا گیا کہ تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو۔ ارے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر کے تو دیکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ کوشش تو کریں اپنے آپ کو بدلنے کی، ایک سٹیپ تو اٹھائیں نا۔ نفس، ہمارا جو نفس ہے، اسی کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ نفرت، بغض، یہ سب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا تو نہیں ہے۔ ہم تو ایسے نبی کی امت ہیں جو پتھر کھا کر بھی دعا دیتے رہے، ہدایت کی دعا کرتے رہے۔ تو آپ کس بنا پر، ہم لوگ کس بنا پر لوگوں کی زندگیوں کو خراب کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ نہیں سوچتے کہ آج جو ہم کسی کے لیے تنگی کر رہے ہیں، کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، تو کل وہی چالیں، وہی سازشیں ہم پر پلٹ کر آ سکتے ہیں؟ تو کیا ہم وہ چیز برداشت کر سکتے ہیں؟ کسی کے لیے اتنا ہی برا کریں، کسی کے لیے اتنی ہی تباہی پیدا کریں جتنا کل آپ اپنے لیے برداشت کر سکیں۔ اگر کل خود برداشت نہیں کر سکتے تو آج کسی کے لیے بھی راستہ تنگ مت کریں۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ ایک ایسا مثالی کردار بنے کہ جس سے لوگوں کے لیے آسانیاں حاصل ہوں، لوگ اس کے وجود سے اٹھنے والی مہک، خوشبو کو برسوں یاد رکھیں۔ آپ ہوں یا نہ ہوں، لیکن لوگ آپ کے کردار کی گواہی دیں کہ واقعی یار کوئی انسان تھا جو لوگوں کا درد سمجھتا تھا، جو لوگوں کی تکلیف محسوس کرتا تھا اور لوگوں کی خوشی میں خوش ہوتا تھا۔ ارے انسان اور جانور میں ایک چیز کا فرق ہے، باقی ہر چیز جسامت جیسی ہماری ہے ایسے ہی جانوروں کی۔ انسان اور جانور صرف ایک چیز سے الگ الگ تصور کیے جاتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے؟ احساس۔ اگر ایک انسان دوسرے کی تکلیف دیکھ کر تکلیف محسوس نہیں کر رہا، اس کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا، تو اس کو خود پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم واقعی انسان ہیں؟ جس چیز سے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے، کیا ہم اس پر پورے اتر رہے ہیں؟
فساد، بغض، کینہ، یہ سب دلی امراض ہیں، ان کو ختم کر دیں۔ اس سے دوسروں کا آپ جتنا چاہے نقصان کر لیں، دوسروں کا اتنا ہی نقصان ہونا ہے جتنا کہ قدرت میں لکھا ہونا ہے، جتنا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے لیے مصیبت اور نقصان آنا ہوتا ہے اتنا ہی آتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ آپ اس کام میں اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں، آپ اپنے نامہ اعمال میں اپنے لیے برا درج کرا دیتے ہیں۔ تو آپ کسی کا برا نہیں چاہ سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا بیچ میں امر نہ ہو۔ آپ کسی کا اچھا نہیں چاہ سکتے جب کہ اللہ تعالیٰ کا امر نہ ہو۔ آپ کا سوچنا، آپ کا قدم اٹھانا سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ آپ کو دو راستے دکھا دیے گئے ہیں، سیدھا اور راستہ، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے، نجدین، اچھا اور برا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی زبردستی نہیں کی کہ زبردستی آپ کو سیدھے راستے پہ لگا دیا، یہ زبردستی آپ کو برے راستے پہ لگا دیا۔ آپ کو عقل دی کہ آپ خود سوچیں سمجھیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کس کو اختیار کرنا ہے اور کس کو ترک کرنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے اور کس کو ساتھ رکھنا ہے۔ خدا را اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اس کا خوف رکھیں، یہ بھولے مت کہ ایک دن ہم نے بھی قبر میں جانا ہے، ہم نے بھی اپنے کیے گئے سارے اعمال، سارے کرتوت سب کی آگے جواب دہی کرنی ہے۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے؟ کتنی اس مصور کا ہر شاہکار 50 60 65 برس اور بس اتنا ہی جینا ہے نا ہم نے، زیادہ سے زیادہ 70 80 90 100 کتنا، اس کے بعد ہڈیاں نکل آتی ہیں جسم پہ، آخری ٹائم آ جاتا ہے، پھر پتہ نہیں چلتا کہ کب ہماری موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کے لیے تیار رہیں کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے آگے جواب دہی کرنی ہے۔ لوگوں کی زندگیوں میں کھیل تماشے لگا کر، ان میں تباہی مچا کر آپ کیا سمجھتے ہیں آپ بہت بڑے فن خان ہیں؟ آپ نے بہت کوئی مار کا مار لیا، آپ 30 مار خان بن گئے ہیں، دوسروں کو دکھ تکلیف اذیت دے کے، دوسروں کو رلا کے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ وقت کے حاکم بن چکے ہیں، آپ فرعون بن چکے ہیں کہ جس کے آگے کوئی بولنے والا نہیں ہے؟ تو یاد رکھیں، ہر فرعون کے لیے پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیتا ہے۔ ہر فرعون کے لیے کوئی نہ کوئی موسیٰ ہوتا ہے کہ جو فرعون کو غرق کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اپنی عادتوں میں سرکشی کو نہ لیں، ہم انسان ہیں، ہم اکڑتے ہوئے چالیں چلتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، ہم نرم گو حسن اخلاق رکھنے والے اچھے لگتے ہیں، ایسا کردار کہ جو واقعی ہی اس چیز کی گواہی دے کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں۔ دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے تو کل آپ کے لیے بھی پریشانیاں کھڑی ہوں گی۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی پورے راستے میں کسی کے لیے کانٹے بچھائیں؟ دنیا گول ہے، سنا ہوگا۔ تو جب آپ اسی راستے پر آئیں گے تو آپ کو کیسے پھول ملیں گے جب کہ آپ نے کانٹے بچھائے ہوں گے؟ تو اگر آپ اپنے لیے اچھا چاہتے ہیں، اپنے لیے اپنے ساتھ مخلص ہیں، تو کم از کم دوسروں کے لیے اچھا کریں، دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں۔ جب آپ دوسروں کے ساتھ اچھا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کر سکتے۔ وہ سب جانتا ہے کہ کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، لیکن وہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے، وہ اپنے وقت پہ بہتر نظام کرنے والا ہے۔ ہم انسان جتنے بھی بن جائیں وقت کے حاکم، لیکن اصل حاکم اللہ تعالیٰ کا ہے، ملکیت اسی کی ہے۔